اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 مئی کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اوورآل اس اشرے کا وقت آپ کی ایک اچھی اور بہتر صحت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چلتے ہوئے نظر آئیں گے، خاص طور پر اپنے گھریلو معاملات کے حوالے سے آپ خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے اور ان کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ازدواجی معاملات کو بھی بہتر کرنے کے حوالے سے ہر ممکن کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے کا وقت آپ کے ازدواجی تعلقات میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کا دشمنوں پر فتح حاصل کرنا اتنا آسان نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روحانی سلسلے سے وابستہ ہیں یا روحانی میدان میں کوئی عمل یا چلہ وغیرہ کر رہے ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو چاہیے کہ اپنے استاد سے ضرور رابطہ کریں، کیونکہ اس اشرے وقت کے دوران ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس بات کی بھی کبھی امکانات ہیں کہ روحانی چلے میں، روحانی عمل میں ان کو ناکامی کا سامنا ہو۔ اس اشرے کا وقت آپ کے گھر پر مہمانوں کی آمد کو ظاہر کر رہا ہے۔ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے آپ اتنی کوششیں، اتنی ایفرٹس کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ جتنی آپ کو کرنی چاہیے، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کو کامیابی مل سکے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کی سواری، مکان وغیرہ کی خریداری پر ہونے والے اخراجات کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ زیارتوں وغیرہ کے لیے جانے کے حوالے سے کئی ایک پلان بنائیں گے لیکن جانا نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت ان لوگوں کے لیے بھی کچھ پریشانیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روزگار کی تلاش میں ہیں، گو کہ ان کو چاہیے کہ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملیں گے، لیکن جس طرح کی نوکری کی خواہش یہ رکھتے ہیں، جس آسائش کی نوکری میں یہ خواہش رکھتے ہیں، وہ اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں، ان کو فی الوقت میرا مشورہ یہ ہے کہ نوکری کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی بھی اقدام مت اٹھائیں، کیونکہ اس اشرے کے دوران کیا گیا اقدام ان کے لیے کوئی اتنی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کو چاہیے کہ اپنی تعلیم کی طرف خاصی توجہ دیں، کیونکہ ان کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف مرکوز رہے گی جو ان کی تعلیمی کارکردگی کو متاثر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو ان معاملات کے حوالے سے کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، معاملات کوئی سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ افراد جو زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے مشاورت چاہتے ہو، ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ چینل پر آنے والی تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہا کریں۔ اس اشرے کے دوران آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آٹا صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 14 اور 15 مئی کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 11 اور 19 مئی کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔